السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ جوان سال لوگ جو سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں کالجوں اور یونیورسٹیوں جانے کے بجائے۔ ان تمام لوگوں میں جو بجلی کے معاملے کے اوپر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اگر آپ کو ایک چیز ان کے غصے کے علاوہ نمایاں نظر آتی ہے تو وہ ہے ان کی نو عمری یا جوان سالی۔ چاہے دکانوں کی توڑ پھوڑ ہو، چاہے گاڑیوں کے اوپر غصہ نکالنا ہو، آپ کو اس میں ادھیڑ عمر کے لوگ بھی نظر آئیں گے، جوان لوگ بھی نظر آئیں گے، لیکن جو سب سے غصے والے ہیں، جو لیڈ کر رہے ہیں پروٹیسٹ کو، جو مار میں اور توڑ میں مصروف ہیں، آپ کو چھوٹے بچوں سے لے کر 19-20 سال کے جوان نظر آئیں گے۔ عموماً پروٹیسٹ اس قسم کے جو سیاسی طور پر شاید موٹیویٹڈ بھی ہوتے ہوں گے، ان کے اندر آپ کو سیاسی جماعتوں کے لیڈران نظر آتے ہیں یا وہ لوگ نظر آتے ہیں جن کو ہم میچور ووٹر کہتے ہیں۔ پاکستان میں پچھلے بہت سالوں سے یہ ٹرینڈ تبدیل ہو گیا، اور آج کل بالخصوص آپ کو جہاں پر بھی احتجاج ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہاں پر آپ کو بچے نظر آتے ہیں، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17۔ ایک خیال یہ ہے کہ ہماری یوتھ اگرچہ ہمارا اثاثہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شدید قسم کے غصے میں بھی مبتلا ہے، اور اس غصے کا ایک عکس آپ کو ان افسوسناک واقعوں کی صورت میں نظر آتا ہے جس کو ہم خودکشیاں کہتے ہیں، جس کے اوپر میں نے کل بھی پروگرام کیا۔ ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک اس پروگرام کا آیا، لیکن ایک تجویز جو اس کے اندر آئی کہ آپ نوجوانوں سے پوچھیں تو صحیح کہ ان کے مسئلے ہیں کیا، وہ اتنے غصے میں کیوں ہیں، وہ مثبت رویے کیوں اختیار نہیں کر پاتے۔ تو آج کا پروگرام ہم نے اس حوالے سے ترتیب دیا ہے۔ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں یوتھ کے نمائندگان بیٹھے ہیں، مختلف زاویوں سے وہ یوتھ کے ایشوز کو دیکھتے ہیں۔ میں پہلے متعارف کروا دوں علی معین نوازش صاحب کو، جو یوتھ ایمبیسڈر ہیں جنگ گروپ آف پبلیکیشنز کے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آرٹیکل بھی لکھتے ہیں اور ان کے گریڈز جو ہیں وہ بڑے مشہور ہیں۔ ارسلان بلال ان کے ساتھ موجود ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، فری لانس جرنلسٹ ہیں۔ ان سے جب میری ملاقات ہوئی تو میں ان کو 2 جملوں میں سم اپ کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کی اس یوتھ کی نمائندگی کرتے ہیں جس کے اندر خطرہ بھی پاکستان کو سب سے زیادہ ہے اور جس کے اندر پاکستان کو ہوپ بھی ہے۔ یا تو یہ بالکل ہی نکڑے لائن لگ جائیں گے آج سے 10 سال بعد، اور یا پھر یہ بہت کوئی بڑا کام کریں گے۔ سو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ارسلان۔ فہد مظہر علی جو ہے وہ MBA کر رہے ہیں، اور ایک تنظیم ہے پلڈیٹ جس نے یوتھ پارلیمنٹ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور اس کے اندر وہ جوانوں کی سیاسی تربیت کرتے ہیں، اور یہ اس پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر بھی ہیں۔ سو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ علی، ذرا جوانوں کی فرسٹریشن کی بات کریں۔ آپ نے ایک آرٹیکل بھی لکھا جس کے اندر آپ نے بیان کیا جی کہ میں ایک جوان ہوں اور میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہیڈ لائن، اس قسم کی ہیڈ لائن تھی، اور اس کے آگے پیچھے خودکشیوں کے واقعات ہوئے۔ اس سے اگلے دن اسلام آباد کے اندر واقعہ ہوا، اس سے پہلے ہو رہے تھے۔ آپ کے آرٹیکل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایک ایسے شخص کی طرف سے جس نے تعلیمی طور پر بہت کامیابی حاصل کی ہے موجودہ معیار کے مطابق، آپ یوتھ کو گائیڈ کرنے کے بجائے ان کی فرسٹریشن کا اظہار کر رہے ہیں۔ نمبر 1 فرسٹریشن یوتھ کی آپ کے نظر میں کیا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں، وہ آرٹیکل جو آپ نے کہا it wasn't completely coincidental کہ وہ اس ٹائم آیا۔ آج سے 2 ہفتے پہلے ایک رپورٹ آئی تھی جس کے اندر یہ تھا کہ 24% اس سال پاکستان میں سوئسائڈز بڑھی ہیں کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر ان دا سیم ٹرم جتنا اس سال کا گزرا ہے۔ تو جو پرابلم کی بات کی وہ آرٹیکل میں لکھا تھا کہ دیکھیں اس وقت پاکستان از انڈر گوئنگ اے ویری ٹف انرجی کرائسس، اور انرجی کرائسس لنکس ٹو آل دس فرسٹریشن اور ڈپریشن۔ نوجوانوں کا مسئلہ ڈائریکٹلی تو نہیں ہے، سب پاکستانیوں کا مسئلہ ہے، لیکن نوجوان اس مسئلے میں دبے جاتے ہیں کیونکہ پہلے تو آپ دیکھیں تعلیم از دا بگیسٹ پرابلم، بٹ انرجی کرائسس میکس اٹ ورس۔ اب میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ایجوکیشن از دا بگیسٹ پرابلم۔ آپ نوجوانوں کو نا ایجوکیشن دے رہے ہیں، اینڈ ایجوکیشن لنکڈ ود امپلائمنٹ، اور جو ایجوکیٹڈ ہیں دے ناٹ گیٹنگ امپلائڈ۔ بیسکلی آپ نے جو بات کی ڈیموگرافک ڈویڈنڈ کی کہ 60% پلس نوجوان ہیں، سب ان کی کو امید بناتے ہیں کہ جی یہ مستقبل ٹھیک کر دیں گے، لیکن بات یہ کہ نوجوانوں کو کیا وہ تعلیم دی جا رہی ہے، کیا ان کو وہ ایونیوز دیے جا رہے ہیں؟ if we're talking about 100 million people here، ٹھیک ہے، آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انہی 100 ملین لوگوں کو فوڈ چاہیے، ان کو انرجی چاہیے، ان کو ٹریننگ چاہیے، ان کو ایجوکیشن چاہیے، ان کو امپلائمنٹ چاہیے۔ At a time where our employment rates are tanking, unemployment rates are rising and our employment rates are tanking, at a time where businesses are shutting down,
the government is borrowing like anything. لیکن یہ جنرل فرسٹریشن ہے، یہ سب کو افیکٹ کرتی ہے. ہاں یہ سب کو افیکٹ کرتی ہے، لیکن اور جوانوں کے پاس ایک اینٹی ڈوٹ ہوتا ہے ہر قسم کی فرسٹریشن کا، وہ ہوتی ہے جوانی اٹ سیلف، جو بہت ساری فرسٹریشنز کا باعث بھی بنتی ہے اور اس کو نیوٹرلائز بھی کر دیتی ہے. اگر ایئرز آپ کے پاس ہے نا تو پھر آپ کے اندر مقابلہ کرنے کی سخت ہوتی ہے. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ایئرس کے ساتھ ساتھ پرابلم یہ ہو گیا ہے نوجوانوں کے لیے کہ ان کو اپنا مستقبل نظر نہیں آتا. دیکھیں 25% صرف میٹرک کر پاتے ہیں پاکستان میں، آؤٹ آف 100 ملین ینگ پیپل. وی ٹاکنگ اباؤٹ نالج گراؤنڈ، وی ٹاکنگ اباؤٹ ایوری تھنگ چینجنگ. اب جو نوجوان ہے جس کو تعلیم نہیں ملی، اس کو نوکری نہیں مل رہی، وہ تو سوچتا ہے کہ بھئی اب جو میرے اتنے سارے سال ہیں وہ میں گزاروں گا کیسے. وہ جو جوانی کا اس کا ایونیو ہوتا ہے، جس سے وہ اس کا اینٹی ڈوٹ ہوتا ہے، وہی اس کا پوائزن بن رہا ہے اس وقت. ٹھیک، لیٹ می ہیئر یو. کیا فرسٹریشن ہے جی؟ آپ نے بجلی کی بات کی، اور یہ کوئی ہم فخر سے بات نہیں بتا رہے لیکن حقیقی بات بتا رہا ہوں. 12 گھنٹے اگر اس وقت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور جس کے اوپر ہم حکومت کو یقیناً مورد الزام ٹھہراتے ہیں نا، تباہ کر کے رکھ دیا. لیکن جن حالات میں ہم پڑھا کرتے تھے، میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں، اس وقت بھی 12 سے 14 گھنٹے ہی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. آندھی چلتی تھی تو بجلی غائب ہو جاتی تھی. ہم میں سے تو بہت کم لوگوں نے شاید یہ سوچا ہو کہ جی کیونکہ بجلی نہیں ہے اور کوئی مستقبل کوئی اتنا تابناک نظر نہیں آتا ہوتا تھا. آج کل اتنے فرسٹریٹڈ کیا مسئلہ ہے؟ رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. میں بصد احترام علی معین صاحب سے تھوڑی سی اختلاف کروں گا. بیسک انہوں نے کو ریلیٹ کیا اکنامکس کو اور ڈیسپریشن کو یا پھر ڈیسپیئر کو. میں اس سے اگری نہیں کرتا. نوجوانوں کا مسئلہ کیا ہے؟ نوجوانوں کا مسئلہ آئیڈینٹی کرائسس ہے، اور نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو امید نہیں نظر آ رہی، انسیکیورٹی. آئیڈینٹی کرائسس کیوں؟ ایک کانسٹنٹ سٹیٹ آف کنفیوژن میں مبتلا ہیں لوگ. کیوں ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کامیاب ہوں، لیکن کامیاب کس طرح کے لوگ ہو رہے ہیں؟ زرداری صاحب، گیلانی صاحب، اسلم رئیسانی صاحب، قائم علی شاہ صاحب، بزنس ٹائکون ملک ریاض صاحب، سارے بے معنی سے اوپر آئے. اب دیکھتے ہیں ہمیں کہا جا رہا ہے کامیاب ہونا ہے اور بتایا جا رہا ہے سیدھے رستے سے کامیاب ہونا ہے. تو سیدھے رستے فالو کرنے والے کیا اوپر جاتے ہیں؟ نہیں. پہلی چیز. دوسری چیز، نوجوانوں میں ڈس اپوائنٹمنٹ کیوں؟ لوگوں میں انسیکیورٹی نوجوانوں میں کیوں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے سیگریگیشن ود ان دا سوسائٹی. معذرت کے ساتھ علی معین نواز صاحب جس ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے اوپر آئے، وہ تو ایجوکیشن سسٹم ڈسکریمنیٹری ہے. یہ جس تعلیمی ادارے میں پڑھے، کیا وہ تعلیمی ادارے میں کیا غریب کا بچہ پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا. نہیں، بٹ سوری ٹو سے، دیکھیں آپ تھوڑا پرسنل اٹیک کر رہے ہیں اس وجہ کہ میں آئی کم فرام ویری ہمبل بیک گراؤنڈ اور وی ورک ہارڈ اینڈ آئی اسٹڈیڈ آن اسکالرشپ. پوائنٹ یہ کہ جس نظام میں سے اے گریڈر آتے ہیں، کیا غریب کا بچہ اس میں پڑھ سکتا ہے؟ نہیں. اس کے اوپر کیا نہیں پڑھ سکتا؟ نہیں، اس کے اوپر ہے وہ نہیں پڑھ سکتا. لیکن بٹ دیٹ ڈزنٹ ریلیٹ ٹو مائی آرگیومنٹ. اور اس میں سوری کائنڈلی سلائٹلی مس انڈرسٹوڈ مائی آرگیومنٹ. میں نے اس کو یہ نہیں کہا تھا کہ اٹس اونلی انرجی کرائسس. میں صرف یہ کہتا کہ اٹ کائنڈ آف کریٹس دیٹ انوائرمنٹ ان وچ ایکسٹریم ڈیسپریشن، جو آپ نا امیدی کہہ رہے ہیں، اس کا پیرلل وہ تھیسس یہ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیڈینٹی کرائسس ہے، اپرچونٹیز نہیں ہے. ایک چھوٹی سی غریب کا بچہ نہیں پڑھ چھوٹی سی بات انہوں نے کہا کہ ڈیسپریشن ہے کیونکہ اکنامک مسائل ہے. ایک وجہ جاپان ڈیولپڈ کنٹری 7ویں نمبر پہ ہے خودکشی ریٹ کے حساب سے. فیئر پوائنٹ. ٹھیک. کینیڈا بہت ڈیولپڈ کنٹری ہے، ویلفیئر اسٹیٹ ہے، خودکشیاں کیوں زیادہ ہیں؟ ٹھیک. تو اکنامک ایسپیکٹ کو ہم ڈومینیٹنگ فیکٹر نہیں قرار دے سکتے. ہمیں پاکستان میں کیا فرسٹریشن آپ کی کیا ہے کہ آپ ان کے اسکول میں پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نہیں پڑھ سکے؟ سر ہم دیکھتے ہیں علی معین نواز صاحب بھرتے ہیں BMW میں، غریب کا بچہ سائیکل نہیں ہے. یہاں سے ڈیسپریشن شروع ہوتی ہے. یہاں سے ڈیسپریشن شروع ہوتی ہے. وہ دیکھتے سارے کے پاس تو مرسیڈیز نہیں ہو سکتا یار. سارے کے پاس تو نہیں. بالکل صحیح نہیں ہوتی. لیکن جس سیگمنٹ آف سوسائٹی سے یہ تعلق رکھتے ہیں، اس سیگمنٹ آف سوسائٹی سے ہی تعلق رکھنے والے لوگ ہیروز بن جاتے ہیں. غریب کا بچہ فیصلہ آباد میں کوئی ٹاپ اچیور ہے، کیوں نہیں میڈیا گلوریفائی کرتا؟ کیوں نہیں لوگ اس کو ہیرو بناتے؟ ہمارے رول ماڈلز جو ہیں وہی ایسے ہیں جو کہ ٹرولی لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہی نہیں، وہ میسج میں سے آتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ایلیٹ کلاس سے ہونا یا انگلش جس طرح کی یہ بتا رہے ہیں ایجوکیشن سسٹم میں پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے. ہمیں انکلوسیو سسٹم کی طرف جانا ہے. امیر کا بچہ ہو، غریب کا بچہ ہو، ہوگا دونوں ہی پاکستانی ہیں. دونوں ہی پاکستان کے لیے دونوں کو مواقع ایک جیسے ملنے چاہیے نا. اس پہ میں ابھی بات کرتا ہوں اس پہ جو اپرچونٹی ہے اکنامک یا واٹ ایور، جب کسی کنٹری میں ہو، کسی اسٹیٹ کے اندر ہو، ہم اس پہ ہی شاید سوشل کانٹریکٹ ہوا تھا کہ سب کے لیے ایکول ہوگی. وہ جارج ارول صاحب بڑی خوبصورت بات اپنے اینیمل فارم میں لکھتے ہیں، کرٹیسزم کرتے ہیں اس پہ کمیونزم کے اندر کہ
کہ all animals are equal but some animals are more equal than the others. But I take your ہم point. اس کی طرف بات نہیں کریں. ہم جس سسٹم میں ہیں وہاں پر پہلے کیا ہوتا تھا, جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا سوشل فیبرک ہے اصل میں وہ اسکیٹرڈ ہو رہا ہے. وہ اس کی بات بتائی جا رہی ہے. پہلے ماں جو ہوتی تھی وہ مینٹر ہوتی تھی. مینٹر کوئی باہر ڈھونڈنے نہیں جایا کرتے تھے. والد اور والدہ دو ایسی شخصیات ہوتے تھے جن کی لیب کے اندر بچہ جب ہوتا تھا تو وہ وہاں سے اپنی ایک پروجیکشن دیکھتا تھا کہ بیٹا بڑا ہو گیا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ماں باپ کو کیا ہو گیا. ماں باپ کو ابھی بھی کچھ نہیں ہوا, لیکن ٹو دیم جب وہ باہر جا کے انٹریکشن میں جاتے ہیں سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے, معاشرے میں جب وہ اوپن اپ ہوتے ہیں کہ جو ایک وائڈ اسکیل پہ جو کرپشن پریویل کرتی ہے پاکستان کے اندر. ایک پٹواری کا بچہ فار ایگزامپل اگر ہم بات کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی آئی ہیو جسٹ وٹنسڈ, ایک میں نے شادی پہ میں گیا کچھ دن پہلے, آئی واز ود مائی MNA مسٹر ڈپٹی اسپیکر فیصل کریم کنڈی, تو آئی واز امیزڈ کہ 4 قسم کے کھانے تھے جس پہ مٹن اور لیوشلی استعمال کیا ہوا تھا, اور جو بندہ تھا وہ پٹواری تھا بائی کاسٹ. تو اس پہ آپ کو مجھے حیرانی ہے, آپ کو اس پہ حیرانی ہے, تو پٹواری تو سب سے تگڑا آدمی ہے پاکستان. وہ ہے, تو ہم یہی تو بات کر رہے ہیں کہ جب اس طرح کے چیزیں پریویل کریں گی سوسائٹی میں. سو آپ انڈورس کر رہے ہیں نا, پھر اس کا مطلب ہے کہ ڈسکریمنیشن جو ہے, ڈسکریمنیشن ڈز ایگزسٹ, اور جو رول ماڈل جو ہیں وہ الٹے پلٹے ہیں. بالکل سیدھے رستے سے اوپر جانے والا جو ابھی بچہ مثال دیتا ہوں, ایک چھوٹی سی. رکشا ڈرائیور ٹاپ اچیور بن جاتا ہے لاہور میں, کیوں نہیں وہ گلوریفائی ہوا, اس کو کیوں نہیں گلوریفائی کیا گیا, وہ ہیرو کیوں نہیں بنا, علی معین نواز صاحب ہیرو کیوں بنے؟ آپ کو ان کا اعتراض ہے, معین نواز کو چھوڑ سر یہ اسٹرکچرل, سر یہ بالکل نہیں کر رہا, یہ پرسنل اٹیک, آپ مجھے جواب دینے کا ایشو ہے. آپ نے بہت سارے اٹیکس کر دیے میرے اوپر, فرام ویئر آئی کم فرام ٹو وٹ آئی ڈرائیو ٹو وٹ آئی ڈو. دیکھیں مطلب آپ نے یہ قائم علی شاہ اور ملک ریاض ان سب کی باتیں کی. دیکھیں کل پرسوں کی بات ہے, ایک 15 سال کے بچے نے ایبٹ آباد کے ہاسٹل کے اندر, مطلب ہی کمٹس آئی تھنک 15 ایئرس کا تھا یا 11 ایئرس کا تھا, اس کو نہیں پتا قائم علی شاہ کون ہے, اس کو نہیں پتا یہ ملک ریاض کون ہے. نہیں, اس کے ریزنس کچھ اور تھے. آپ دیکھیں نا اس میں جو پوری ریزنس تھے, اس کی جو کنڈیشن تھی اس وقت, دا سراؤنڈنگس دیٹ ہی واز ان دیٹ ہاسٹل, وٹ واز گوئنگ آن لیڈ ہم ٹو ڈو دیٹ. اور جو آپ نے دوسری بات کی کہ ڈائنامکس, وہ جاپان کی بات کی آپ نے, وہ دیر ڈفرنٹ ڈائنامکس ان ڈفرنٹ سچویشنس. ٹھیک ہے, دیر از سوشل ڈسکریمنیشن, دیٹ از ٹرو. دیکھیں الیکٹرسٹی کا کرائسس ہے, دیٹ از ٹرو. آپ نے جو کہا کہ مواقع ایکول نہیں ہے, دیٹ از ٹرو, بٹ دیٹ ہیز بین مور اور لیس دا سیم فار دا پاسٹ مینی ایئرس. That's not one fundamental reason which is jumped up. ایک بریکنگ پوائنٹ آتا ہے نا, بریکنگ پوائنٹ کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں. بریکنگ پوائنٹ سے پہلے جو ہے نا ایک بریک لینے کی بھی ضرورت ہے مجھے بریک لینے دیں. آپ تینوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور بہت فنڈامنٹل باتیں کی ہیں. آپ نے بات کی اکنامک پرابلمس کی, آپ نے بات کی سوشل آئیڈینٹی, سوشل ڈسکریمنیشن کی. آپ نے اس کو انڈورس کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ غریب کا بچہ ہونا جو ہے وہ جینول ایک آپ کا ڈس ایڈوانٹیج ہو. نظام اگر آپ ٹھیک بنا دیں گے تو غریب کا بچہ جو ہے وہ اوپر جا سکتا ہے, فرسٹریشن کم ہو سکتی ہے. سو یہ تینوں پوائنٹ آپس میں میوچلی ایکسکلوسیو جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے. ری انفورس کرتے ہوئے پروگرام کے بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے ناظرین تو انہی باتوں کو آگے لے کے چلیں گے. یہ سارے مسائل تو ہیں, تو یہ سوسائڈ میں کس طرح کنورٹ ہو جاتے ہیں, یہ سوسائڈل ٹینڈنسیز جو ہیں وہ کس طرح ڈیولپ ہو جاتی ہیں. آپ کو پھر غصے میں آنا چاہیے, آپ اینگری ہوں, پھر ہو سکتا ہے آپ پرفارم کر رہے ہوں یا کسی جگہ پر جا کر آپ احتجاج کر رہے ہوں, لیکن آپ ڈسپیئر میں کیوں چلے جاتے ہیں. آفٹر دس بریک.